بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات کا جو ہے اگلا ٹاپک اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کا نام ہے ملک و ملت کے لیے احسار کا جذبہ۔ احسار کے معنی اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، دوسروں کی ضروریات کے لیے اپنی ضروریات کو قربان کر دینا، مثلا خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا، خود تکلیف برداشت کرنا اور دوسروں کو آرام پہنچانا احسار کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک احسار کرنے والوں کی بے پناہ قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوں۔ عہد نبوی میں ملک و ملت کے لیے احسار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چندہ طلب فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا یا پیش کر دیا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے پاس کچھ دینے کو نہ تھا، وہ ایک یہودی کے پاس گئے اور ساری رات اس کے باغ کو پانی دیا۔ صبح معاوضے میں یہودی نے کچھ کھجوریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں۔ وہ ساری کھجوریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ احسار کی بڑی تعریف فرمائی۔ مسلمان مکہ سے خالی ہاتھ صرف جان اور ایمان بچا کر مدینہ منورہ میں آئے تھے۔ ان کا کوئی گھر نہ تھا، نہ ٹھکانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرما کر ایک مہاجر ایک انصار کے حوالے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ انصار ان مہاجرین کی مدد اور دل جوئی اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ وہ خود سنبھل نہ گئے۔ دنیا میں قوت احسار کا یہ بے مثال واقعہ ہے جس کے ذریعے سے مہاجرین کی بحالی عمل میں لائی گئی۔ یہ تمام مثالیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر شخص کو اپنے وطن اور اہل وطن سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے باشندوں کے دلوں میں اس کے لیے احسار و محبت کا جذبہ نہ ہو۔ پاکستانی قوم کے دلوں میں اپنے وطن سے محبت کا بے پناہ جذبہ ہے۔ قیام پاکستان کے وقت بھارت سے آنے والے خالی ہاتھ مہاجرین کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے جس جذبہ احسار و خلوص کا مظاہرہ کیا اس سے مدینہ منورہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ 1965 اور 71 کی پاک فضائیہ جنگ میں پاکستانیوں نے اپنے بے گھر ہونے والے ہم وطنوں کے لیے دل کھول کر احسار کیا اور دفاع وطن کے فنڈز میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا۔ اسی طرح 2005 کے تباہ کن زلزلہ میں پاکستانیوں نے زلزلہ زدگان کے لیے بے پناہ احسار کا مظاہرہ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے دیکھتے ہیں مختصر سوال۔ کس صحابی نے غزوہ تبوک کے موقع پر کھجوروں کا چندہ پیش کیا؟ یعنی کہ اس کا جواب آ جائے گا حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دوسرا سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس قدر چندہ پیش کیا؟ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال جو تھا حضور پاک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اہل وطن نے کس طرح احسار کا جذبہ دیا؟ یہ جو بھی لاسٹ پیراگراف پڑھا اس میں دیکھ رہے ہیں۔ 1965 اور 71 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستانیوں نے اپنے بے گھر ہونے والے ہم وطنوں کے لیے دل کھول کر احسار کیا اور دفاع وطن کے فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے صحیح جواب۔ پہلا آ جائے گا احسار کا مطلب اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار چندے میں دیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان کس علاقے سے خالی ہاتھ صرف جان و مال بچا کر مدینہ منورہ آئے تھے؟ مکہ مکرمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک، پہلی خالی جگہ میں آ جائے گا غزوہ تبوک، دوسری میں آ جائے گا یہودی، تیسری میں آ جائے گا وطن اور چوتھی میں آ جائے گا حضرت عقیل۔ غلط درست دیکھتے ہیں۔ پہلے دو ہو جائیں گے ہمارے پاس غلط اور اگلے جو دو ہوں گے وہ ہو جائیں گے صحیح۔ اب اس کے آتے ہیں لانگ سوال کی طرف، یعنی کہ احسار سے کیا مراد ہے؟ کوئی واقعہ تحریر کریں۔ یہ اس کا پہلا جو ہے احسار، جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر آپ لوگوں نے یہاں تک کر لینا ہے۔ یہ پہلا لانگ ہو گیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں احسار کی اہمیت بیان کریں۔
دوسرا جو سوال ہے وہ بھی اسی میں بن جائے گا جو آپ نے پہلا کیا ہے، اس کا جو دوسرا پیراگراف ہے یہاں سے لے کر آپ اسے یہاں تک بھی کر سکتے ہیں، یہ دوسرا آپ کا بن جائے گا۔ اور تیسرا سوال ہے ہم اپنے وطن اور ملت کے لیے کس طرح سار کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہ پیج جو ہے 59 کا جو یہ پیراگراف ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا یہاں سے لے کر جہاں تک یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے ملک اور ملت کے لیے سار کا جذبہ پڑھا، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔